قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقم صلبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نماز کی اہمیت، افادیت اور فضیلت پہ بات ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک اہم ترین کام نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، اللہ رب العزت ہم سب کا حساب آسان کرے، وہاں بڑے حساب ہیں، لیکن بعد نماز سے شروع ہوگی۔ جس کی نماز درست ہوئی تو اس کے اگلے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور جس کی نماز ہی درست نہیں ہے اس کے بقیہ اعمال کا صلہ شاید اسے دنیا میں مل جاتا ہے، بقیہ اعمال سے نکل نہیں پائے گا وہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حافظ علی الصلوات الخمس، اگر کوئی شخص اپنی ان پانچوں نمازوں کی خوب حفاظت کرتا ہے، صرف حفاظت کے الفاظ نہیں ہیں قرآن و سنت میں، بلکہ بہت زیادہ حفاظت کی بات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہ نورا و برہانا و حجتا یوم القیامہ، تب تو یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی، حجت بھی، دلیل بھی، برہان بھی، ایمان کی علامت بھی، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی۔ اور اگر کوئی شخص ان نمازوں کی سستی نہیں چھوڑ رہا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی یوں ہی ہیں، استخفافا بہن، جیسے ان کو اہمیت دینی تھی وہ دے ہی نہیں رہا، جتنی ان کی حفاظت کرنی تھی وہ کر ہی نہیں رہا، اور جو حیثیت اور مقام و مرتبہ ان کا تھا وہ اس کو اپنے ذہن میں پیدا ہی نہیں کر رہا، جس بنیاد پہ اس کی نمازوں میں سستی رہتی ہے۔ تو فرمایا یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور نہیں بن سکتی، اور نہ ہی برہان، نہ حجت، نہ دلیل۔ اس لیے جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں نماز کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کئی نمازیوں کی نمازیں تو شیطان ویسے ہی اچک لیتا ہے، اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد،
اس کی توجہ ہی بکھری پھرتی ہے، اور ادھر ادھر دیکھنے سے بھی باز نہیں آتا۔ اس کو عربی میں التفات کہتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھی جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والالتفات فإن الالتفات ہلاکہ، اس چیز سے بچو، نماز میں یہ کام نہ کرو، یہ سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی اتنا ہی لاپرواہ ہو جائے کہ نظریں آسمان کی طرف ہی اٹھا لے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ سخت وعید اس کی سنا دی۔ فرمایا کہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہنا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہاری آنکھوں کو ویسے ہی اچک لے، بینائی چھین لے۔ احادیث کے مطالعہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سستی سے نماز پڑھنے والوں کے لیے الفاظ بڑے بڑے عجیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو انتہائی ادب و احترام سے کرتے تھے، پاکیزہ کلمات ہوتے، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، حتیٰ کہ سیدنا انس فرماتے ہیں لو عدہ عاد لعاد، آپ کی باتیں اتنی صاف ستھری کہ اگر کوئی گننا بھی چاہے نا کتنے کلمات نکل رہے ہیں تو وہ گن بھی سکتا تھا۔ حیا کمال کا، اشد حیا من العذراء، کواری لڑکی اپنے دوپٹے میں اتنا حیا نہیں کرتی جتنا حیا اللہ نے اللہ کے حبیب کو نصیب کیا ہوا ہے۔ ما کان فحاشا ولا لعانا ولا متفحشا، آپ کی زبان سے کبھی نعوذ باللہ بےہودہ کلمات نہیں نکلے، کبھی لعنتیں نہیں کی آپ نے، اپنی زبان کو بڑا پاکیزہ رکھتے تھے۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ کتے کی طرح بازو بچھاتے ہو نماز میں، کونیاں زمین پہ رکھ کے سجدے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے سے تشبیہ دے دی، فرمایا یجلس یترقب، نماز کا وقت گزر رہا ہے، یہ آرام سے بیٹھا ہے، جب اگلی نماز کا وقت داخل ہونے لگا ہے، سورج غروب ہونے لگا ہے، اب یہ جان چھڑانے کے لیے جلدی سے سمجھتا ہے میں اپنا فرض ادا کر دیتا ہوں، فرمایا فناقر اربعن، ایک کوے سے کہ 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے، سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی۔ تلک صلاۃ المنافق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا یہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے، التفات السالب، کہیں لومڑی سے تشبیہ نمازی کو، کہیں کتے کی طرح پاؤں بچھانے سے تشبیہ نمازی کی، کہیں کوے کی طرح ٹھونگے لگانے کی طرح آپ نے فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے جس طرح عام لوگ ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمیں یوں ادا کرنی چاہیے کصلاۃ المودع، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں سمجھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تم اب دنیا سے الوداع ہونے لگے ہو، ہر نماز اس طرح پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص اسی نسخے کو ہی تھام لے، ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہونا تو نہیں ہے، لیکن اگر یوں ہو جائے کہ ملک الموت ہمیں بتا دے آج مغرب کی نماز پہ تیری روح میں نے قبض کر لینی ہے،
پھر جتنے خشوع سے ہماری عصر کی نماز گزرے گی نا شاید ہی زندگی میں نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا ہر نماز کو یوں پڑھ کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع، اس کو عربی میں اعتدال و اطمینان کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، نماز بہت تیز پڑھتے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، سلام کہا، 2 رکعتیں پڑھی، جہاں آپ تشریف فرما تھے جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ کے آپ کے پاس آ گئے، سلام بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرما دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جاؤ، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ حالانکہ نماز تو اس بیچارے نے پڑھی تھی۔ وہ اٹھے، جلدی سے پھر 2 رکعتیں پڑھی، آ کے پھر سلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جو نماز تسلی سے نہیں ہوتی وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تیسری بار بھی اسی طرح پڑھ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب وہ بیچارے کرتے کیا؟ کہنے لگے واللہ ما احسن بہذا، اللہ کی حبیب مجھے تو یہی آتی ہے جیسی میں پڑھ رہا ہوں، اس سے خوبصورت نماز مجھے نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے بٹھا لیا۔ یعنی یہ بھی ایک انداز ہے بہرحال بات سمجھانے کا۔ پہلی دفعہ بھی سمجھا سکتے تھے، دوسری بار بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن وہ طلب ہی نہیں کر رہا کہ آپ مجھے سمجھائیں۔ ایک چیز بندے کو نہیں آتی کسی سے پوچھ لیں۔ جب تیسری بار اس نے کہا واللہ ما احسن بہذا، اب میں اس سے زیادہ خوبصورت تو پڑھ نہیں سکتا، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو پوری نماز سکھلا دی۔ ہر موقع پہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا۔ تو جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا کھڑا ہوا کر، آرام سے تسلی کے ساتھ۔ رکوع میں جائے تو تسلی سے رکوع کیا کر، رکوع سے سر اٹھائے تسلی سے کھڑا ہوا کر، سجدے میں جائے تو تسلی سے سجدہ کیا کر۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اپنی پوری نماز کو یوں پڑھ کے نماز کا کوئی حصہ بھی جلد بازی سے تو نے ادا نہیں کرنا۔ اس جلدی سے پڑھی ہوئی نماز کو شریعت نماز کہتی ہی نہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اسی طرح ایک شخص آیا اور جلدی سے نماز پڑھ، انہوں نے بھی اسے یہی کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اور ساتھ لفظ بولے تھے، اور کتنے سخت الفاظ ہیں یہ، لو مت علی ھذا مت علی غیر فطرۃ الاسلام۔ یہ جس طرح کی نماز تو پڑھ رہا ہے نا، اگر اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے تو دنیا سے اٹھا تو تیری موت اسلام پہ نہیں آنی۔ نماز کے مسئلے کو ایسا نہیں لو، اس کو ہلکا نہیں لو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی برباد ہو گئے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو اس رجحان نے بھی شاید لوگوں کو بہت پیچھے کیا ہو۔ ہمارے ہاں کے علماء نے
بس کوئی نہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، نہ بھی پڑھیں گے تو اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، اور پھر جب کلمہ پڑھ لیا تو امتی بن گئے تو بس یہی کافی۔ کاش ہم شروع سے ہی یہ حدیثیں اپنی عوام کو سنا دیتے ہیں۔ آپ عرب ممالک میں چلے جائیں، آپ کو ہر بندہ نمازی ملے گا، پڑھتے ہیں وہ جس طرح کی بھی پڑھیں۔ کیوں؟ ان کے علماء نے انہیں یہ شروع سے ہی سکھا دیا تھا، من ترک صلاۃ، اگر کوئی بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر، وہ کفر کر رہا ہے۔ بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اتنی واضح حدیثیں ہونے کے باوجود ہم طویلیں کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، غیر مسلم رب کو مانتے ہیں، کفار مکہ بھی رب کو مانتے تھے۔ 20ویں پارہ کے آغاز سے آپ تلاوت کر لیں، امن خلق السماوات والارض، میرے حبیب ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے بنائے؟ سیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنائے ہیں۔ اسے رب مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ کہاں مسئلہ ہے؟ مسئلہ ان کی عبادت میں ہے، اس کو الہ نہیں مانتے، معبود برحق نہیں مانتے، مانتے ہیں تو اس کے اس حق میں کمی کرتے ہوئے یہ حق دوسروں کو دیتے ہیں۔ لہذا کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چھوڑے گا وہ کافر ہے۔ سورہ قیامہ سے پہلے بھی اور سورہ قیامہ میں بھی نماز نہ پڑھنے والوں کی وعیدوں کا ذکر بھی ہے۔ سورہ مدثر میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی وادیوں میں کیوں کر آ گئے ہو؟ جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کافر بھی یہی جواب دے گا، اگرچہ وہ نماز پڑھے تو اس کی قبول نہیں ہونی جب تک کلمہ نہ پڑھے، لیکن نماز کافر سے بھی مطلوب ہے، نماز مومن سے بھی مطلوب ہے۔ عبادتیں اللہ مومنوں کی قبول کرتا ہے، کافروں کی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں، ان کی ان نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں لوٹا کے انہیں قیامت کے دن بالکل خالی ہاتھ اٹھا لے گا۔ جہنمی بھی اقرار کریں گے ہمارے جہنم میں آنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بہت کم لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے نکالو کون ہے جو صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ بہت کم، بہت کم۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے انسان کا بدن ظاہری طور پہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کی صحیح حالت۔ نماز پڑھی جا رہے ہوتے ہیں، ناک میں انگلیاں ماری ہیں، خارج کیے جا رہے ہیں، کوئی جوان اپنے بال سیدھے کیے جا رہے ہیں، کوئی کس حرکت میں لگا ہوا ہے، کوئی کس حرکت میں لگا ہوا ہے۔ اپنے اعضاء کا مکمل کنٹرول رکھیں نماز میں، اس کو خشوع کہتے ہیں، اور خضوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ پورا کنٹرول اپنے خیالات پہ رکھیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں۔ فرضی نماز تو نہ جانے انسان کو اللہ رب العزت سے کیا کچھ لے کے دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔ کوئی آدمی وضو کرے،
اور خوبصورت وضو کریں۔ اچھا جی، اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے، ہم میں سے ہر بندہ بھلائی کو چاہتا ہے، خیر کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے میں نیکی کروں۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں رکھی ہوئی ہیں، نفس میں رکھی ہوئی ہیں۔ خیر کا طالب ہے، صرف سستی کی بنیاد پہ بعض دفعہ وہ اس خیر سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے نماز خشوع و خضوع سے پڑھے۔ چند ایک چیزیں ہیں جن پہ اگر کوئی عمل کرے تو وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے لگ جائے گا۔ ابتدا نماز کی وضو سے ہوتی ہے، وضو کرتے ہوئے ہی تسلی کے ساتھ وضو کیا کریں، فل ٹوٹی چھوڑ دینا، پانی تیز، جلدی سے ہاتھ منہ پہ چھینٹے ہو گئے۔ ہم عبادات سے جان کیوں چھڑاتے ہیں؟ دنیا کا معاملہ وہ بڑا سیانہ ہے ماشاءاللہ، بڑی تسلی کے ساتھ کام کرے گا، 1 انچ کا فاصلہ نہیں آنے دے گا اپنے کام میں۔ اور جی اللہ رب العزت کے حضور عبادت کے لیے آ رہا ہے، اس کے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سن کے حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آتے ہو تو یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مت آیا کرو، اس کو تشبیق کہتے ہیں۔ لا یشبکن احدکم، کس کے سامنے آ رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، کس مقصد کے لیے آ رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہو؟ نماز سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی عبادت نہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ نماز کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، اعمال، اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ مسجد میں آ رہے ہو، کائنات میں اللہ رب العزت کا سب سے محبوب مقام مسجد ہے، نماز کے لیے آ رہے، مسجد میں آ رہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آ رہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ بھی آپ سن لیں۔ ایک حدیث میں اشارہ ملتا ہے، جو شخص نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے نا، وہ بالکل اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہوتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ جتنا نماز پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے اللہ اس کو بھی عطا کر رہے ہیں۔ تو نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ سیدھی بات ہے، نمازیں نہیں ہوتی، خشوع خضوع اور اطمینان اور اعتدال کے بغیر نمازیں ساری ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لا صلاۃ لرجل من لم یقم صلبہ فی صلاتہ، واضح الفاظ اللہ کے حبیب کے کہ جس بندے نے نماز میں اپنے جسم کو بالکل سیدھا نہیں کرنا، اللہ رب العزت نے اس کی نماز کو قبول نہیں کرنا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ کئی نمازیوں کو سجدے سے ابھی پورا اٹھتے بھی نہیں ہیں، ٹھک اگلے سجدے میں، رکوع سے ابھی سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتا اور پھٹ کر کے اگلے سجدے میں گر جاتا ہے۔ کیوں اپنی نمازیں شیطان کے حوالے کرتا ہے بندہ؟ بلکہ ایک حدیث میں پتہ کیا الفاظ ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا چور ہے وہ انسان۔ کتنے بڑے چور ہیں زمانے میں؟ فرمایا اسو سارقن، سب سے بڑی چوری انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب نماز میں چوری کیا مطلب؟ آپ نے یہی وضاحت فرما دی، ٹھک ٹھک کے سجدے، جلدی جلدی کی نمازیں، جلدی جلدی کا وضو، جان چھڑانے والی نماز، یہ اللہ رب العزت کے ہاں نماز کا چور لکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ صحابہ وضو کر رہے ہیں، سفر میں تھے، حالانکہ سفر میں پانی بھی کم ہوتا ہے اور جماعت بھی قریب آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ بڑی جلدی سے وضو کر رہا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر جیسے ہمارے یہ 25 پیسے 50 پیسے چلتے تھے،
वहाँ दिरहम व दीनार चलते थे। राफी कदम ही लुमातन कदर दिरहम, छोटा सा हिस्सा उसके पाँव पे मट्टी चमक रही है, अच्छी तरह पाँव नहीं धोए उसने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम ऐसा होता था कि ऊंची आवाज़ में बात करते हों, सिवाय खुतबा जुमा के। खुतबा जुमा के बारे में सहाबा फरमाते हैं, जब आप जुमा पढ़ाते ना तो इहमर्रत आइना, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी। और एक हदीस में तो यूं है कि आपका चेहरा यूं सुर्ख होता कि जैसे किसी ने अनार निचोड़ दिया हो आपके चेहरे पे, और यूं लगता था कोई लश्कर हमला कर रहा है और आप उससे डरा रहे हैं। हम तो वैसे सीधी बात है इसलिए भी कहते हैं कि ये तर्ज़ें लगा लगा के जुमे पढ़ाना, जुमे में नारे लग रहे हैं, हुल्लड़बाजियाँ हो रही हैं, फूल फेंके जा रहे हैं, पता नहीं हम लोगों को कब शऊर आएगा। एक हफ्ते के बाद लोगों की तरबियत के लिए दिन मिलता था, वाज़ो नसीहत से भरपूर खुतबे होते अल्लाह के हबीब के, और अंदाज आपका इसी तरह होता। सहाबा फरमाते हैं इश्तद्दा गज़बुहु व अला सौतुहु, आवाज़ आपकी खूब बुलंद होती और ऐसे लगता है जैसे आप गुस्से में बोल रहे हैं। इतने दौड़े थे माइये सुन सुन के नारे, हमने जुमे भी ख़राब कर रखे हैं। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि आप बहुत ऊंची नहीं बात करते थे, लेकिन उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद फरमाया वैलुल लिल अक़ाब मिनन नार, ये एड़ियां के जिन पे वुजू का पानी लगते हुए तुम छोड़ रहे हो, एक दिरहम की मिकदार के बराबर इन एड़ियों को कल क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम की आग में फेंक देगा। वुजू की फजीलत बड़ी है, और उस फजीलत को पाने के लिए इंसान मेहनत ही ना करे, तवज्जो ही ना करे, और जल्दी से वुज़ू करके दौड़ के मस्जिद में शामिल हो जाए नमाज के साथ और रुकू के साथ। ये भी भाई बात कर रहे थे, मैं तो खुद कर रहा था, हमारे नमाजियों को क्या है, ये यहाँ की बात नहीं है, मुतलक बात है। हम क्यों नहीं आते जुमे वाले दिन पहले? मसला क्या है? हमें ज़रा 5 से 7 मिनट पहले कभी नमाज खड़ी करके दिखाएं। लाइनें लगी होंगी पीछे नमाज में खड़े होने वालों की। हम कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की तरफ खुद को मुतवज्जे करेंगे? 7 दिन के बाद जुमे के लिए भी हमें हाज़िर होते हुए मसला है। और कितनी दफ़ा ये बात जिक्र की है, हमारे नाक़िस इल्म के मुताबिक जुमा की फजीलत से बढ़ के कोई हदीस नहीं। मन इग़्तसला गस्सला वग़्तसला वबक्करा वब्तकरा वतसव्वका वतदहना वततय्यबा, सबसे पहले बंदा गुस्ल करे और खूबसूरत गुस्ल करे, खुशबू लगाए अपने बदन पे, अच्छा लिबास पहने, फरमाया तेल लगाए, मिसवाक करे, सुम्मा मशाल अल अक़दाम, सीधे हदीस के अल्फाज हैं, अपने कदमों पे चल के मस्जिद की तरफ आए। मना नहीं है सवारी पे आना, लेकिन अगर आपका घर मस्जिद से इतने फासले पे है कि आप चल के आ सकते हैं, आएँ, अपने कदमों पे चल के आएँ। सुम्मा दना, ओ धुप्पे बह गए, धुप सेकन वाले हो, फरमाया इमाम के करीब आके बैठे, अगली सफ़े खाली, ओ बैठा दीवार के साथ टेक लगा के। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रहमत और फजल और सवाब और अजर और मुकाम पाने के लिए इस सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, तो रब की रहमत थोड़ी इतनी सस्ती है कि बेपरवाहों के पास भी आती रहे और चाहने वालों के पास भी आती रहे। क्यों नहीं? जितना रब की तरफ बढ़ोगे फ़फ़िर्रू इलल्लाह, इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं तुम मेरी तरफ एक हाथ बढ़ो ना, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आने के लिए तैयार हूँ। तू चल के आएगा, मैं दौड़ के आऊँगा। जितनी तेरी तवज्जो होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक तुझे अता फरमाए। और बेतवज्जुही की नमाज़ें, बेतवज्जुही के सजदे, मैं जो सर बसजदा हुआ तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सजदे करो तो वो करो अल्लाह अकबर कि ये ज़मीन गवाही दे क़यामत के लिए।
امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ نماز پڑھ کے اٹھے، چلے گئے گھر سے باہر۔ ایک عورت آ کے نا ان کی بیوی کو کہنے لگی کہ یہ اوزاعی وقت کا محدث بنا پھرتا ہے، اس مصلے پہ نماز پڑھی ہے جس مصلے پہ بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، اتنا بھی اسے پتہ نہیں کہ اس مصلے پہ نماز نہیں ہوتی، اور اتنی لاپرواہی کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ بھی تو ہمارے اندر بیماری ہے نا، ہم چیز کو اپنے زاویے پہ لا کے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، یہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ ان کی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو روتے ہیں اوزاعی، ان کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہتا، یہ رو رو کے انہوں نے مصلے کو اپنے آنسوؤں سے تر کیا ہوا ہے، جسے تو بچے کا پیشاب سمجھ رہی ہے۔ کبھی ہم بھی روئیں نا نمازوں میں، فرضی میں تو رونا بڑی دور کی بات ہے، کبھی شاید ہم تہجد میں بھی روئیں۔ بھائیو، یہ سردیوں کا موسم اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے۔ لمبی رات اٹھ جایا کریں فجر کی اذان سے گھنٹہ پہلے، گھر کا ایک کونا بنا اپنے لیے، مصلی تیرا بچھا ہوا ہو، وضو تو نے کیا ہوا ہو۔ الوضوء علی المکارہ، جس بندے کی عادت بن گئی کہ نہ چاہتے ہوئے جب دل نہیں کرتا، پانی ٹھنڈا، سردی کا موسم، گرم بستر، اور بیوی کے ساتھ لیٹا اٹھ کے آئے اللہ کے سامنے اور وضو کرے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا خوبصورت وضو کرے۔ فرمایا یہ بندہ آ جائے مصلی پہ، اگر 2 رکعتیں یوں ادا کر لینا کہ لا یحدث فیہما نفسہ، بات وہی خشوع خضوع کی ہے، اپنی توجہ پہ پورا کنٹرول ہے، اور شاید ویسے وہ وقت اللہ کی رحمت سے بھرپور وقت ہوتا ہے، ہمارے دماغ ذرا دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فجر کی نماز کی قرات کا بالخصوص ذکر ہے، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اوے فجر کی قرات میں آ جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ اس قرات کی اللہ کے ہاں بھی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، فجر کی نماز میں چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں یوں ادا کر لے کہ لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے نفس کو، اپنے خیالات کو توجہ میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ فرمایا یہ سلام بعد میں پھیرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیں گے۔ خشوع چاہیے، خضوع چاہیے، جھکاؤ چاہیے، میلان چاہیے، رغبت چاہیے، انابت چاہیے، توجہ چاہیے، شوق چاہیے، ذوق چاہیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں اور نماز جیسی عبادت کوئی نہیں۔ اگر پوری توجہ سے، صحابہ تو ویسے فرضی نمازوں میں روتے تھے، ہم سمجھتے ہیں بڑا کردار ہے اس میں بعض ہماری کمزوریوں کا۔ بعض فقہ کی کتابوں والوں نے لکھ دیا فرضی نماز میں روتے ہوئے آواز نکل گئی تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، استغفر اللہ استغفر۔ ہم نے دین بھی اپنی مرضی کا بنا لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسان فجر کی نماز کی قرات میں روتے اور ہچکیاں بن جاتی تھی ان کی، پوری مسجد میں ان کی ہچکیوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ جب پہنچتے کبھی سیدہ کریمہ پہ اور سورہ یوسف کی بڑی تلاوت کرتے تھے نماز میں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یوسف علیہ السلام کی جدائی پہ جو یعقوب علیہ السلام کے آنسو گرے تھے اور زبان سے یہ کلمے نکلے تھے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، بس یہاں پہنچتے تو آواز ہی بند ہو جاتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وفی صدرہ عزیز ان کا عزیز المرجل۔ ہم اسی لیے تو بعض دفعہ اس فقہ کا انکار کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں وہابی فقہ کو نہیں مانتے۔ ہم خدا کی قسم فقہ پڑھاتے ہیں، میں خود سبق پڑھاتا ہوں، لیکن ہم یہ فرضی فقہ کے قائل نہیں ہوتے، ہم اپنی طرف سے بنائی ہوئی فقہ کے قائل نہیں ہوتے، قرآن و سنت سے متصادم فقہ کے ہم قائل نہیں رہتے۔
وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، ہنڈیا کے نیچے آگ جب خوب تپتی ہے اور ہنڈیا پانی ابالتے ہوئے آوازیں نکالتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جب نماز پڑھاتے ہوئے روتے تو آپ کے سینے سے یوں آوازیں اٹھتی تھی جیسے پانی ہنڈیا کے اندر ابالے کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز میں رونے سے نماز ٹوٹ جائیں گی؟ ٹوٹ نہیں جائیں گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے فرضی نمازوں میں اگر وہ روتے نا تو اپنے رونے کی کنڈیشن یہ بنائی ہوتی تھی کہ کہیں ساتھ والے کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نماز میں رو رہا ہوں۔ خشوع خضوع عاجزی انکساری، اللہ کی توحید، اللہ کے لیے رونا اور خود کو ریاکاری سے بچا کے رکھنا، یہ تو نماز میں ہمارا سب سے اول ترین ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ یراؤون الناس، یہ تو منافقوں کی علامتیں ہیں، نمازیں دکھا دکھا کے پڑھنا، سستی سے پڑھنا۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کیا کیا بات کریں۔ کبھی میرے بھائیوں وقت نکالو رب کا دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب سجدوں میں کتنی دعائیں کرتے تھے، کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے آپ۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقوں کی علامت، وہ ذکر رب کا بڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ہی دعا یاد کی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلی، بس۔ امام کبھی سجدہ لمبا کر دے تو ہم اٹھ کے پوچھتے ہیں قاری صاحب میں کنی کو بار پڑھا سبحان ربی الاعلی، میں تو تھک ہی گیا سبحان ربی الاعلی پڑھ کے، کوئی اور دعا کیوں نہیں ہم یاد کرتے؟ اتنا لمبا سجدہ ایک دفعہ تو اللہ کے حبیب نے فرضی نماز میں کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو یوں لگا کہ آپ کی روح پرواز کریں۔ نفلوں میں تو پھر آپ کے سجدے، نفلوں میں آپ کا قیام، تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اتنا لمبا قیام کرتے اللہ کے حبیب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں تو کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ اور آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے سوچا بقرہ مکمل ہوگی تو رکوع ہو جائے گا، آپ نے آگے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب میں سوچنے لگ گیا آل عمران ختم ہوگی تو میں رکوع کر کے اپنی کمر کو سیدھا کر لوں گا۔ آپ نے آل عمران ختم کی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ 5.5 پارے اللہ کے حبیب نے ایک رکعت میں پڑھے۔ او بھائیو، یہ موبائل آپ کے پاس ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جو گانے گنے کٹ کے باہر مارو، قرآن مجید اس میں ڈاؤن لوڈ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ حافظ نہیں ہیں، قاری نہیں ہیں، تجوید نہیں آتی، قرات نہیں آتی، پارے نہیں آتے، لمبا قیام کرنے کے لیے آپ اس کو کھول لیں، اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھیں، کم از کم ایک پارہ اپنی نمازوں میں پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تو تراویح پڑھا لیتے تھے قرآن سے دیکھ کے۔ یہ بھی وہی مسئلہ ہے جو میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھ دیا قرآن سے دیکھ کے پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ باطل نہیں ہوتی ہے، ہاں فرضی نماز نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرضی نمازوں کے لیے تو ایسے امام ہونے چاہیے جو خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، تو کبھی یہ عادتیں ہمیں بنانا ہوگی، دنیا سے تھوڑا سا نکل جائیں۔ خدا کی قسم حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں قرب قیامت ہے، قیامت قریب ہے، موتوں کی کثرت اللہ کے حبیب نے بتلایا تھا۔ کبھی سنا کرتے تھے آج فوتگی کا اعلان ہے، ہفتے بعد آتے ہیں تو اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ حادثے ہوتے ہیں، کثرت سے اموات، جہاز کا حادثہ ہوا، پورا جہاز، کشتی ڈوب گئی، پوری کشتی، کہیں سیلاب آیا تو موتیں ہی موتیں، زلزلے آئے تو موتیں ہی موتیں، طوفان آئے تو موتیں ہی موتیں۔ اور فلسطین میں تو آج آپ دیکھ لیں شہادتیں ہی شہادتیں، کثرت اموات۔ اللہ کے حبیب نے بتایا جب ہونے لگ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کریں۔ اور ویسے بھی حالات جتنی تیزی سے جا رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، موت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ چلیں قیامت اللہ ہم سب کو اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ ہم نے مرنا تو ہے نا، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی، اس کی قیامت تو شروع ہوگی۔ جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے حبیب نے دیکھ کے فرمایا اما ھذا فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت تو شروع ہوگی۔ اس لیے وقت کم ہے،
نہ جانے زندگی کس شام کس صبح ہم سے وفا نہ کر پائے، اور زندگی نہ جانے شام اور کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اس لیے ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ یہ وقت سردیوں کا موسم اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اپنی عادت بنائیں پوری زندگی کی، نماز اذان ہو مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کے یہ اسباب ہیں۔ سب سے پہلے اذان سنیں، سب کچھ بند کر دیں۔ میں نے آپ کو اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اگرچہ کچھ کمزور بھی لکھا بعض علماء نے۔ یہ زمانہ قدیم میں بھٹی جلتی تھی، لوہا گرم ہوتا تھا، بڑی مشکل بیچارے بھٹی جلاتے، وہ یوں چلا چلا کے ہوا دیتے تھے، بڑی مشکل سے بھٹی گرم ہوئی، پھر وہ لوہا گرم ہوا، جب اس قابل ہوا کہ اس کے اوپر چوٹ لگا کے اس کو موڑ لیا جائے، اللہ کے بندے نے یوں کر کے ہتھوڑا اٹھایا، مارنے لگا تو مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی، اس نے پیچھے پھینک دی۔ اب کام ختم، اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کون ہے؟ بند کر دیں دکان، بند کر دے گاڑی، بند کر دے ٹریکٹر، بند کر دے تجارت، بند کر دے سارے کام، عادت بنا لیں، اللہ ہم سب کی بنا دے۔ مشکل صحیح، لیکن اگر کسی نے توجہ شروع کر دی تو اللہ اس کو بڑا آسان کر دے گا۔ اذان سنیں، مسجد میں آ جائیں، خوبصورت وضو کریں، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ویسے وقت ختم ہو گیا کہ قیامت کے دن ہمارے وضو کے وہ حصے جن جن پہ اللہ رب العزت کی اس عبادت کے لیے پانی لگا ہوگا، اللہ ان حصوں کو 14ویں کے چاند کی چمک نصیب فرما دے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا فمن استطاع ان یطیل غرته فلیفعل، بھائی جس نے اپنی چمک کو زیادہ کرنا ہے وہ وضو خوبصورت کیا کرے، وضو سے جان نہیں چھڑائیں، تسلی سے بیٹھ جائیں، بھلے پانی ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور صبح کا ٹائم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عمل زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں وہ انسان کر لے اس کے سارے گناہ تو اللہ معاف کر ہی دیتا ہے، ساتھ ہی اللہ اس کے جنت میں درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اس میں ایک عمل یہ بھی ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ کر رہا ہو تو انسان وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے، پھر آپ آ جائیں۔ یہ دیکھیں فرق سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک شخص رکوع میں شامل ہوا، دوڑ کے شامل ہوا، جلدی سے وضو کر کے شامل ہوا، اور ایک اذان ہوئی ہے تو تسلی سے وضو کر کے پہلی صف پہ بیٹھا ہے، سنتیں اس نے پڑھ لی ہیں، دعا وہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اس کا نماز میں خیال اور اس کا نماز میں خیال، کعبہ کے رب کی قسم ہے زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی لیے تو گیپ ہے۔ آ جائیں، بیٹھیں، دنیا کے مسئلے اور جھنجھٹوں سے کچھ منٹ کے لیے فارغ ہو جائیں تاکہ نماز تو تسلی سے ہو جائے، اور پھر نماز پڑھیں تو اپنے خیالات پہ کنٹرول رکھیں۔ اگرچہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، توجہ سے کوشش سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھاگا نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم جمعہ پڑھ کے بھی بھاگتے ہیں، ہم دوسری نمازیں پڑھ کے بھی بھاگتے ہیں۔ آرام سے بیٹھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ اتنی فضیلت سے ہم کیوں محروم ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، جس نے عادت بنا لی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی موت واقع ہوگی، ساتھ ہی اللہ جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ چھوٹا سا عمل، تینوں کھول پڑھا کریں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر۔ بعض مقامات میں نماز پڑھائیں، مولوی صاحب تجھے دعا نہیں کرانی تھی، دعا ہی نہیں دے کرائی۔ وہ چیز طلب کرتے ہیں جو اللہ کے حبیب سے ثابت نہیں۔ وہ کرنا بیٹھ کے ذکر تسلی سے، نہ امام کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، نہ مقتدی کو پتا میں کیا مانگ رہا ہوں۔ وہ بھی رسم پوری کرتا ہے، وہ بھی رسم پوری کرتے ہیں۔ سلام پھیر کے ہاتھ اٹھا لیے، توجہ کہیں کی کہیں بکھری ہوئی ہے۔ دعا خدا کی قسم وہ دعا ہے جو آپ اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور اپنے دل سے کر رہے ہیں۔ آپ کے آنسو گر رہے ہوں، رات کا منظر ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو،
کوئی سننے والا نہ ہو، صرف تو ہو، تیرا رب ہو، التجائے ہو، تضرع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، گڑ گڑانا ہو، رونا ہو، دھونا ہو، تیرے آنسو بہ رہے ہوں۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا آنکھ کا ڈھلکا ہوا آنسو رخسار پہ تو بعد میں آتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کر آرام سے ذکر کریں، سنتیں پڑھیں، پھر جائیں مسجد سے۔ جب آپ کی عادت بن جائے گی نا، آپ کو پتہ ہوگا نہ ہی میں نے لیٹ مسجد میں جانا ہے اور نہ ہی میں نے جلدی مسجد سے نکلنا ہے، تو آپ کی نمازوں میں خشوع آ جائے گا۔ جب ہماری توجہ دوڑ کے شامل ہونا، سلام پھرتے ہی بھاگ جانا، تو پھر نمازیں بعض دفعہ منہ پہ بھی ماری جاتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ ایک حدیث میں تو عجیب ہی الفاظ ہیں، فرمایا 50-60 سال بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اس بات سے ڈرنا بھی ہے۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع قائم کرے اور نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ نمازوں کی جلدی، نمازوں کا اچکنا، نمازوں کی چوریاں، نمازوں میں توجہ کا بکھرنا اور جانوروں کی سی تشبیہ جو اللہ کے حبیب نے دی ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اللہ ہماری نماز کو قیامت کے دن ہمارے لیے میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔